السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مرزا کلیج بیگ کے لکھے ہوئے ناول زینت سے ماخوذ سبق نئے دور کی لڑکی، اس کے اہم MCQs کا جائزہ لیں گے۔ یہ ناول اس پس منظر میں لکھا گیا ہے جیسے کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج کل تو حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن کسی وقت حقیقتاً جو بچیوں کا اصل حق ہوتا ہے ان سے ان کو محروم کیا جاتا تھا، خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں ان کی رضامندی یا ان کے لیے ایک بہتر رشتے کی تلاش کا جو عمل ہے وہ کچھ روایتوں میں ایسا جگڑ گیا تھا کہ جو مکمل حق ہوتا ہے ایک بچی کا وہ انہیں نہیں مل پاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس ناول کے ذریعے سے ایک کردار زینت کا متعارف کروایا، جو اس حوالے سے آج سے آپ دیکھیں کس زمانے میں یہ ناول لکھا گیا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے بڑا کارنامہ تھا۔ تو وہ کردار زینت جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہے، ایسے شعور کا، ایسے فہم کا ثبوت دیتی ہے کہ جو واقعی لڑکیوں کے حوالے سے دوسرے لوگوں کی، ان کے بڑوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہمارے پاس MCQs ہیں کہ سبق نئے دور کی لڑکی، ان کی تصنیف ہے۔ ختیجہ مستور، مرزا کلیج بیگ، منو بھائی، فتح احمد کریم فضلی۔ صحیح جواب ہے مرزا کلیج بیگ۔ سبق نئے دور کی لڑکی اس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانہ، داستان، ناول، ڈرامہ۔ صحیح جواب ہے ناول۔ تیسری MCQ ہے کہ سبق نئے دور کی لڑکی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ زینت، زمین، آنگن، عروسہ۔ صحیح جواب ہے زینت۔ سبق نئے دور کی لڑکی کے مترجم ہیں۔ ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ علی حسینی، عباس حسینی، امداد حسینی، حارث حسینی، اور صحیح جواب ہے امداد حسینی۔ اس کا پانچویں MCQ ہے کہ مرزا کلیج بیگ کو کہا جاتا ہے۔ شمس العلماء، مصور غم، مصور فطرت، خواتین کا سر سید۔ صحیح جواب ہے شمس العلماء۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ دیوان کلیج، لغات لطیفی، زینت، احوال شاہ عبداللطیف بڈائی ان کی تصانیف ہیں۔ ختیجہ مستور، مرزا کلیج بیگ، منو بھائی، فتح احمد کریم فضلی۔ صحیح جواب ہے مرزا کلیج بیگ۔ نئے دور کی لڑکی ہے، یہ کردار کس نے ادا کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہم دیکھتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے زینت بانو۔ مختلف کریکٹرز ہیں یہاں پر، مہر بانو، بختاور، جہاں آرا، لیکن جو مرکزی کردار ہیں جس پر یہ پورا ناول بیس کرتا ہے وہ ہے زینت بانو۔ مائی شہر بانو اور بختاور گفتگو کر رہی تھیں زینت کی شادی کے بارے میں، زینت کی تعلیم کے بارے میں، زینت کی گھرداری کے بارے میں، زینت کے مستقبل کے بارے میں۔ صحیح جواب ہے زینت کی شادی کے بارے میں۔ نویں MCQ ہے کہ امی رشتہ چاہتی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس میں زینت کے کئی رشتے آتے ہیں، لیکن عام طور پر ان رشتوں میں کافی بڑی بڑی جو ہے وہ خامیاں، خرابی ہوتی ہیں۔ کوئی کماتا نہیں ہے، کہیں پر عمر کا بہت فرق ہے، کہیں پر خاندان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو زینت اس حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتی ہیں اور برملا اپنی خفگی کا بھی اظہار کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور رشتہ جو ان کی امی کا جہاں پر دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ماموں کے بیٹے ہوتے ہیں امیر علی، لیکن وہ ان کو بھی ناپسند کرتی ہیں زینت، کیونکہ اس میں بھی ایک جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے MCQ ہے کہ امی رشتہ چاہتی تھیں علی رضا سے، محمد رمضان سے، امیر علی سے، گل محمد سے۔ صحیح جواب ہے امیر علی سے، ان کے ماموں کے بیٹے تھے۔ میں صدقے میں والی، یہ فقرہ کہا ہے، اس سبق میں کس نے کہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بختاور نے۔ محمد رمضان وکیل آدمی تھا اس قسم کا، ان کے گھر سے بھی ان کے بیٹے کے رشتہ آتا ہے، تو وہ شخص، اس کا تعارف کیا تھا، اس کی شہرت کیا تھی؟ تو صحیح جواب ہے کہ یہ بہت کنجوس اور ظالم ہے۔ ایک اس میں دیکھیے کہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے اس سبق میں کہ دودھو نہ ہو پوتو پلو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ تم صاحب اولاد ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اچھا، زینت بانو کے نزدیک غربت اور شرافت بہتر ہے دولت سے، تجارت سے، ملازمت سے، زراعت سے۔ صحیح جواب ہے دولت سے۔ تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کتنی مال و دولت ہے، آمدنی کیا ہے، اور اس حوالے سے جو سب سے اہم شخصیت جو لڑکا ہوتا ہے اس کے کردار میں جو خوبیاں ہونی چاہیے اسے صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو زینت کے خیال میں شوہر ہونا چاہیے عمر میں بیوی کے برابر ہو، اچھی آمدنی والا ہو، اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا ہو، امیر گھرانے والا ہو۔ صحیح جواب ہے عمر میں بیوی کے برابر ہو۔ اس کی وجہ سے گھر جنت بن جاتا ہے، دولت، کاروبار، زمین، اعتماد۔ اس کا صحیح جواب ہے اعتماد۔ تو میاں بیوی کے رشتے میں تو ایک بہت اہم چیز ہے
بہت اہمیت کی عامل ہے وہ ہے اعتماد کا ہونا۔ 16واں ہے کہ اونٹ کے گلے میں ٹلی۔ دیکھیں یہ جو محاورہ ہے ہمارے پاس، اونٹ کے گلے میں ٹلی، ٹلی کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کو چوری سے بچانا، مشکل کام سر انجام دینا، دن میں خواب دیکھنا، چھوٹی یا نابالغ لڑکی کو کسی ادھیڑ یا نوجوان بالغ کے ساتھ بیاہ دینا۔ صحیح جواب ہے کسی چھوٹی لڑکی کا کسی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بیاہ دینا۔ اس سبق کی آخری ایم سی کیو ہے کہ بیٹیاں تو آنگن کی چڑیا ہوتی ہیں کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹیاں گھر کی رونق اور مہمان ہوتی ہیں، بیٹیاں آنگن میں چڑیا دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، بیٹیاں آنگن میں چڑیوں سے کھیلتی ہیں، بیٹیاں آنگن اور چڑیا لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے کہ بیٹیاں گھر کی رونق اور مہمان ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر میں آپ کو سبق نئے دور کی لڑکی کی ایم سی کیوز کی تیاری کرنے میں مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ سے ایک دوسرے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔